السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ ساتھیوں سے گزارش ہے، امت کے تمام بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ اس وقت موسم کی تبدیلی کہہ لیں کیا کہہ لیں، لوگ بیمار چل رہے ہیں، اور اس عاجز کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی ہے، کچھ دنوں سے بخار اور نزلہ کھانسی۔ اللہ تعالیٰ امت کے تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ دیکھیے، آج ہم اپنے سبق کا آغاز یہاں سے کریں گے، اور آج اصول کے اعتبار سے تختی نمبر 14 پڑھیں گے۔ تختی نمبر 14 کے اندر صرف ایک اصول یاد رکھیں، اس کے اندر را کو فوکس کیا گیا ہے۔ را، لفظ را، الف سے لے کے یا تک جو حروف تہجی ہیں، حروف الہجا ہیں، ان میں جو را ہے نا، یہ والا، اس کو فوکس کیا گیا ہے۔ کچھ بھی نہیں کرنا، بس صرف اس بات کو یاد رکھنا ہے، اس را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو اس کو پر پڑھنا ہے۔ پر پر یعنی کہ منہ کو ایسے بھرنا ہے اس کی آواز سے، را را، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کے نیچے زیر آ جائے تو پھر اس کو نارمل پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھنی ہے۔ دوسرا، اگر یہ را اس کے اوپر جزم آ جائے، جیسے کہ ہمیں دکھ رہا ہے یہاں پر جزم آ رہا ہے، یا اس کے اوپر تشدید آ جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے پہلے والا لفظ ان دو صورتوں میں اس پر ملے گا۔ جیسے یہاں پر را پر جزم آ گیا تو اس سے پہلے حمزہ اس سے مل رہا ہے نا۔ یہاں پر را پر جزم آ گیا تو اس سے پہلے والا قاف اس سے مل رہا ہے۔ تو دو شکلیں ہیں را کی، یا تو را کے اوپر خود زبر زیر پیش آ جائے، ٹھیک ہے، یا دوسری شکل یہ ہے کہ را کے اوپر جزم آ جائے اور اس سے پہلے والے لفظ کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے۔ بس یہ دو چیزیں ہیں دیکھنے کی۔ اگر را کے اوپر خود زبر زیر یا پیش آتا ہے، اس صورت کے اندر اگر را کے اوپر زبر آ رہا ہے یا پیش آ رہا ہے تو را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، را را، ٹھیک ہے۔ اور اگر را کے نیچے زیر آ رہا ہے تو اس را کو نارمل پڑھنا ہے، ری، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ ری ری نہیں کرنا، وہاں نارمل پڑھنا ہے، ری۔ موٹا کب پڑھنا ہے اس کو؟ جب اس کے اوپر پیش ہوگا یا زبر ہوگا تب اس کو موٹا پڑھنا ہے، زیر ہوگا تو اس کو نارمل پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں اس را کو کہ جس سے پہلے کوئی لفظ اگر مل رہا ہو تو اس لفظ کا بھی یہی اصول ہے۔ اگر اس لفظ کے اوپر زبر ہوگا یا پیش ہوگا تو اس را کو جس کے اوپر جزم یا تجدید ہے، اس را کو بھی موٹا پڑھنا ہے۔ جس طرح را کے اوپر زبر یا پیش تھا، ہم اس کو موٹا پڑھ رہے تھے، اسی طریقے سے اگر را سے کوئی لفظ ملے گا، اس کے اوپر اگر زبر یا پیش ہوگا تب بھی اس را کو پر پڑھنا ہے، یعنی کہ موٹا پڑھنا ہے۔ اور اگر را سے ملنے والے لفظ کے پہلے زیر ہو تو اس را کو نارمل پڑھنا ہے۔ بس اس چیز کا خیال رکھنا ہے، اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں، اور تجدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ بس اس کو سمجھنا ہے۔ اب اس کی مشق کر لیتے ہیں، اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ را زبر ار، ٹھیک ہے، پر پڑھیں گے۔ را سے پہلے حمزہ مل رہا ہے، اس کے اوپر زبر ہے اس لیے ار۔ سین لام زبر سل، ارسل۔ نون الف زبر نا، ارسلنا۔ قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، قرآ۔ نون دو پیش نون، قرآن۔ یہاں رائے ساکنہ سے پہلے پیش آ رہا ہے پہلے والے لفظ پر، اس لیے اس کو بھی پر پڑھیں گے۔ یا غین زبر یغ، را پیش رر، یغرر۔ کاف زبر کا، یغرر کا۔ دونوں را کے اندر دونوں اصول مل رہے ہیں۔ اس را پر پیش ہے، اس کو پر پڑھیں گے۔ یہ را ساکنہ ہے، اس سے پہلے والا لفظ یہ بھی را ہے، اس پر بھی پیش ہے، تو اس لیے اس کو بھی پر پڑھیں گے۔ را پیش رو، با زبر با، ربا۔ میم الف زبر ما، ربا ما۔ را زبر را، حمزہ واو پیش او، رؤو۔ فادو پیش فن، رؤوفن۔ میم سین پیش مس، تا زبر تا، مستا۔ قاف را زیر قر، مستقر۔ رادو پیش رن، مستقر۔ میم را زبر مر، را زبر را، مر۔ تا دو زبر تن، مرتن۔ با را زیر بر، رادو پیش رن، برن۔ آگے چلیں۔ را با زبر رب،
با را زیر بر. اکثر لوگ یہاں کنفیوز ہو جاتے ہیں، جو کند ذہن کے طلبہ ہوتے ہیں. کنفیوز نہ ہو، بہت آسان ہے. یہ را با سے ملے گا، با پھر اس را سے ملے گا، اس الف کا کوئی کام نہیں ہے. را با زبر رب، با را زیر بر، رب بر. جیم زیر جی، رب بر جی. عین واو پیش عو، رب ارجعو. نون زیر نی، رب ارجعونی، رب ارجعونی. یہ والا را نارمل پڑا جائے گا، کیونکہ اس رائے ساکنہ سے پہلے جو با آ رہا ہے اس کے نیچے زیر ہے. را کے نیچے خود زیر ہو یا اس سے ملنے والے لفظ پر اس کے نیچے زیر ہو، دونوں صورتوں میں را کو نارمل پڑھنا ہے. باقی را جو ہے وہ موٹا پڑا جائے گا، پر پڑا جائے گا. حمزہ زبر آ، میم را زیر مر، امر. را کو نارمل پڑھیں گے. تا الف زبر تا، امر تا. با واو پیش بو، امر تابو. اس لفظ کے اندر اس الف کا بھی کوئی کام نہیں ہے، اس الف کا بھی کوئی کام نہیں ہے. یہ لکھے گئے ہیں، پڑھے نہیں جائیں گے. حمزہ را زیر ار، جیم زیر جی، ارجی. عین یا زیر عی، ارجعی. فا را زیر فر، قاف زبر قا، فرقہ. تا دو پیش تن، فرقتن. میم را زیر مر، صاد الف زبر صا، مرصا. دال دو زبر دن، مرصادن. قاف را زیر قر، طا الف زبر طا، قرطا. سین دو زیر سن، قرطاسن. سبق یہاں تک دیکھ لیتے ہیں، پیج کو مکمل کر لیتے ہیں. حمزہ پیش او، میم را زیر مر، امر. تا پیش تو، امرتو. میم نون پیش من، ہا زبر ہا، منہا. میم را زیر مر، منہمر. واو صاد زبر وس، با را زیر بر، وصبر. ٹھیک ہے، اس الف کو نہیں پڑھنا. میم نون زیر میو، شین را زبر شر، میو شر. را زیر ری، میو شر ری. یہاں پر اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد 15 لفظوں میں سے شین آ گیا. با را زبر بر، را زیر ری، بر ری. اب یہاں را کے نیچے زیر تھا، لیکن وہ کسی وجہ سے مس پرنٹنگ ہو گئی ہے، میں لگا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اگر کسی کے قاعدے میں نہ ہو تو آپ بھی لگا لیجئے. با را زیر بر، را زیر ری، بر ری. آگے چلیں. دال را پیش در، را زیر ری، در ری. یا دو پیش یون، در یون. میم سین پیش مس، تا زبر تا، مستا. میم را زیر مر، مستمر. را دو زیر رن، مستمرن. ذال را پیش ذر، را زیر ری، ذری. یا زبر یا، ذریہ. تا دو زبر تن، ذریتن. تا پیش تو، حا را زبر حر، تحر. را زیر ری، تحری. میم پیش مو، تحرمو. ابھی اپنے سبق کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں. چند تختیاں، چند باتیں، چند اصول، چند ضابطے، یہ انشاءاللہ ہم پڑھتے پڑھتے سیکھ لیں گے. باقی انشاءاللہ جب ہمارا یہ قاعدہ مکمل ہوگا تو پھر الگ سے 2 چیزوں کے اوپر انشاءاللہ میں ویڈیو بناؤں گا آپ لوگوں کے سامنے کلاس کی شکل میں انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز تو باقاعدہ خود سامنے آ کر کے میں الفاظ کی ادائیگی، کیونکہ ان ویڈیوز کے اندر تو صرف سپارہ نظر آتا ہے، میں نظر نہیں آتا آپ کو، تو اس وجہ سے بہت ممکن ہے کہ الفاظ کی آواز آپ کو آتی ہے لیکن مخرج پتہ نہ چلتا ہو. تو لہٰذا انشاءاللہ ایک دن خود سامنے آ کے تمام الفاظ کے مخارج میں زبان سے ادا کر کے بتاؤں گا، اور پریکٹیکلی خود ادا کر کے بھی دکھاؤں گا، اور آپ کو مخرج بھی بتاؤں گا. اور نمبر 2، انشاءاللہ عز و جل آنے والے وقت میں ہمیں آیت، یعنی کہ کہاں کہاں پر ٹھہرنا ہے اور کہاں کہاں پر نہیں ٹھہرنا، جس کو وقف کہتے ہیں، اس کی بھی اچھی طریقے سے وضاحت کروں گا. کہاں رکنا چاہیے، کہاں نہیں رکنا چاہیے، اس ساری جو ہے بات کو بھی انشاءاللہ عز و جل میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور یہ دونوں ویڈیوز سپارہ مکمل ہونے کے بعد آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. باقی میرا ارادہ ہے کہ درجہ نازلہ تک کی پڑھائی کو مکمل کرنے کے بعد پھر درجہ حفظ کی پڑھائی بھی یہی یوٹیوب پر انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں. کیا شکل رہے گی، کیسی رہے گی، وہ تو فی الحال بہرحال اللہ ہی جانتا ہے. ابھی فی الوقت جو ہے وہ انشاءاللہ ارادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ارادے کو عملی جامہ پہنائے، اور پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اس کلاس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.